اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نفر من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے بھاگتے ہیں، ونتمسک ونلتصق باللہ سبحانہ و تعالی بسم اللہ، اور اللہ کے ساتھ یہ کہ چمٹ جاتے ہیں، اللہ کا دامن پکڑ لیتے ہیں۔ فرماتے کہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا دامن پکڑ لیتے ہیں۔ الذی فتح علینا ابواب العلوم بالفاتحۃ، جس نے علوم کا دروازہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ہم پر کھولا، اور اپنے رحمتوں کے دروازے، الذی فتح ابواب رحمتہ علینا، جو اپنے رحمتوں کے دروازے ہم پر کھولا سورہ فاتحہ کے ذریعے سے۔ نعبدہ، ایاہ نعبدہ، اسی کی عبادت کریں گے، وایاہ نستعین، اور اسی کی مدد چاہیں گے۔ ولا نعبد البقرۃ ولا آل عمران، نہ بقرہ کی عبادت کریں گے نہ آل عمران کی کریں گے۔ ہو گیا، ربط آ گیا سمجھنے؟ ولا نعبد البقرۃ ولا آل عمران، نہ بقرہ نہ آل عمران کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ ولا نظلم النساء ونؤدی حقوق النساء، عورتوں پر ظلم نہیں کریں گے اور ان کے حقوق ادا کریں گے، سورہ نساء آ گیا۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء بتوحیدنا، ہماری توحید کی وجہ سے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے، سورہ مائدہ بھی ہو گیا۔ ولا نجعل الانعام لغیرک، اور جانوروں کو، چوپایوں کو آپ کے غیر اللہ کے لیے، آپ کے غیر کے لیے نامزد نہیں کریں گے، آپ ہی کے لیے کریں گے۔ فلا تجعلنا من الاعراف، لہذا اصحاب الاعراف میں سے ہمیں نہ بنا دیں۔ بل جعلنا اعداء للکفار، بلکہ کفار کا دشمن ہمیں بنا دے۔ نقاتلہم، جن سے قتال کریں گے، اور ونحصلہم الانفال، اور انفال حاصل کریں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ والا نترکہم، ان کو چھوڑیں گے نہیں، انفال مال غنیمت چھوڑیں گے نہیں ان کو، حتیٰ یتوبوا توبۃ، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم، اگر توبہ کرے کافر پھر چھوڑ۔ یہ 10 پارے کا ربط میں نے آپ کو بتا دیا۔ ارے منڈے، اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو یہ شیطان سے بھاگتے ہیں، اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ وہ خدا کی جس نے، اللہ آپ کا رسول، اس کیا کر دیا، رحمتوں کے دروازے ہم پر کھول دیے، اور سب کچھ اسی نے ہمیں پیدا کر دیا، کھلا رہا ہوئی، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ کتا جس کی روٹی کھاتا اسی کے لیے بھونکتا، اس پر نہیں بھونکتا، اسی کے لیے بھونکتا ہے، سمجھے؟ لہذا جب یہ کہ اس کا کھاتے ہو تو پھر یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی خاص عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ لہذا ہم گائے کی بھی عبادت نہیں کرتے جیسے کہ یہودی کرتے، اور اس کے آل عمران کی بھی عبادت نہیں کرتے جیسے کہ اس نے نصارہ کرتے ہیں، اور عورتوں پر ظلم نہیں کریں گے جیسے کہ مشرکین بچیوں کو ذبح کرتے ہیں، اور یہودی پھر یہ کہ حیض کے حالت کے دنوں میں عورت کو باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ آپ بخاری مسلم کے اندر آپ پڑھتے رہتے ہیں، ان حیض کے دنوں میں، ماہواری کے دنوں میں عورتوں سے الگ تھلگ، بالکل آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، اور عورتوں کے حقوق بھی ہم ادا کر دیں گے۔ لہذا آپ یہ ہے کہ آسمان سے ہم پر رزق کے دروازے یہ کہ اتار دیں، جیسے کہ آپ نے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا حواریین کے لیے، پروردگار ہم جانوروں کو، انعام کو آپ کے غیر کے لیے نامزد نہیں کریں گے، آپ ہی کے لیے کریں گے۔ لہذا ہمیں اصحاب اعراف میں سے بھی نہ بنا دے، بلکہ ہمیں یہ ہے کہ کیا ہے، اپنے کافر، اپنے دشمنوں کا دشمن بنا دے، اپنے دشمنوں کا دشمن بنا دے، ان سے قتال کریں گے یہاں تک کہ انفال اور غنائم، غنیمت حاصل کریں گے، اس وقت تک چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہیں کریں گے۔ تو 10 پارہ پورا ہو گیا، سمجھے؟ اور توبہ کریں اس قسم کا توبہ ہے جیسے یونس نے توبہ کیا، ہود نے توبہ کیا، یوسف علیہ السلام نے، ہو گیا، یہ ہوگا 12-13 پارہ یہ 12-13 پارہ ہو گئے، باقی چھوٹی چھوٹی باتیں آہستہ آہستہ ہوں گی۔ یہ تبلیغی ربط ہے، یہ کیا ہے؟ سب تبلیغی ربط ہے، سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ کافروں کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ توبہ نہ کریں، سمجھے؟ اور وہی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بخاری میں مستقل باب ہے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر توبہ کرے، زکوٰۃ دے دیں تو ٹھیک ہے، ان کا راستہ چھوڑو، ان سے قتال نہ کرو، توبہ کریں، سمجھے؟ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسا توبہ جیسے یونس علیہ السلام کے توبہ کو آپ نے قبول کیا، اور حضرت ہود کی، حضرت یوسف علیہ السلام، اور ہمیں اپنی تسبیح کی توفیق دے دے، جیسے رعد کو، رعد فرشتہ ہے نا جو گرجتا ہے،
وہی تسبیح کرتا ہے۔ اور ابراہیم کو جیسے آپ نے توفیق دے دی، یہ 14 پارہ ہو گئے۔ اصحاب ہجر جیسے مکذبین میں سے ہمیں نہ بنا دے، سورۃ الحجر ہو گیا، سورہ ابراہیم ہو گیا، سورہ رعد بھی ہو گیا۔ اڑے منڈے کچھ پلو ہدایت کے راستے ہمیں دکھا دے، جیسے کہ آپ مکھی کی شہد کی مکھی کو دکھاتے، فصلوں کی سبل رب کی ذلولا، ان راستوں پر چلو کہ جو اللہ آپ کو بتائے۔ شہد کی مکھی پاخانے پر نہیں بیٹھے گی، اس کو اللہ نے راستہ بتا دیا اس کو اللہ نے راستہ بتا دیا، وہ اچھے اچھے درختوں پر جا کر کے پاخانے پر کبھی نہیں بیٹھے گی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہو گیا سورہ نحل بھی ہو گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک کہ 14 پارہ ہو گئے۔ اب آپ چلیے گا مولانا، اب اس کے بعد مسئلہ ہے بقرہ۔ مولانا سورہ بقرہ اس کے 4 دعوے ہیں: توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، اور یہ چاروں یستلزم احدها الاخرى، ایک دوسرے کو مستلزم ہے۔ سمجھے؟ 4 موضوع ہے سورت کی: توحید، رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ توحید تو پورے قرآن کا موضوع ہے، سمجھے؟ اور توحید ہمیں جو پہنچی ہے وہ بواسطۃ الرسالت، نبی کی توسط سے، رسالت سے ہمیں پہنچی ہے، رسالت ہو گیا۔ اور اگر توحید کو کوئی نہ مانے، رسول کو نہ مانے، تو ہم سے جہاد کریں گے، اور جہاد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ضروری ہے۔ بغیر نوشیدہ نے چائے جنگ نہ میں شود، بولو، بغیر نوشیدہ نے چائے جنگ نہ میں شود۔ جب تک کہ ظاہر ہے کہ چائے نہ ملے تو پٹھان کیا جنگ لڑے گا؟ نسوار دے دو اس کو، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ چائے دے دو، پھر دیکھو کہ روس کو بھی اس نے شکست دے دی، امریکہ کو بھی۔ یہ 4 موضوع ہو گئے، ہو گیا مولانا؟ الجہاد کیا ہے؟ التوحید وصل الینا بواسطۃ الرسالت، رسالت کے توسط سے ہم پہنچا۔ اور توحید کو اگر کوئی نہیں بنے گا، خدا کے باغی بن کر کے آئے گا، تو ہم اس سے جہاد کریں گے۔ جہاد ہے فی سبیل اللہ، اور جہاد کے لیے مولانا ضروری کیا ہے؟ جہاد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ۔ ہو گیا مولانا؟ یہ 4 موضوعات ہیں۔ سورہ بقرہ کا نزول نمبر ہے، یہ موضوع ہو گئے 4، اس کے دعویٰ بتا دیے، 4 دعویٰ 4 موضوع آئے مسئلہ میں۔ اور نزول نمبر اس کا 87 ہے۔ سورۃ المطففین کے بعد، سورہ مطففین کے بعد 2 ترتیبیں قرآن کے، ایک ترتیب نزولی ہے جو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ فلان سورت فلان کے بعد، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سورہ فاتحہ آپ کے سامنے گزرا، نزول نمبر اس کا 5 تھا، سورہ مدثر کے بعد، اور اس کا نزول نمبر 87 ہے، نزول نمبر 87 ہے۔ اور سورہ مطففین ویل للمطففین کے بعد اس کا نزول ہوا۔ بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں اور بقرہ بیل کو بھی کہتے ہیں، بولو، بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں، بقرہ بیل کو بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، تو گائے تو مادہ کو کہتے ہیں نا، جس کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بقرہ کا معنی لکھا، اللہ آپ کو بلا، حالانکہ تا ہے، تو لغت کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ بقرۃن یعنی ما التا، تا کے ساتھ اس کا اطلاق بیل پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، دوسرے کہتے گائے، اور حضرت حکیم الامت فرماتے کہ بیل کا حکم دیا تھا کہ بیل ذبح کر دو، وہ جو عامل قتل ہو گیا نا اس میں۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑا پڑا نہیں پڑا؟ اب اس کا ربط یعنی ربط البقرۃ بما قبلہا، اور بقرہ کا معنی چیرنے کے آتے ہیں، بقر کا معنی چیرنا آتا ہے۔ بخاری جلد ثانی میں آپ نے پڑھا ہوگا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، حضرت علی نے شکایت کی، رونے لگے کہ میں نے 2 اونٹنیاں اپنی بٹھائی تھی، 2 اونٹنیاں میں نے اپنی بٹھائی تھی، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ جا کر کے میں باہر سے اذخر گھاس چن کر کے لاؤں گا اور مزدوری کروں گا، اور پھر اس سے یہ کہ پیسے تھوڑے سے مجھے ملیں گے، تو ان پیسوں سے پھر میں فاطمہ کے ساتھ جو میرا نکاح ہے دعوت ولیمہ، اور حضرت حمزہ نے شراب پیا ہوا تھا، حضرت عمر نے جا کر کے یہ کہ ان کو خواتین نے کہا اور لونڈیوں نے کہا کہ حمزہ سمجھے بھائی جان ہمیں تو گوشت چاہیے، حضرت حمزہ نے تلوار لے کر کے ان کو ذبح کر دیا۔
وبقر خواصرہما، ان کی کوکیں کاٹ ڈالی حضرت حمزہ نے. تو بقر کے معنی چیرنے کی. تو گائیں بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، بیل اور گائیں یہ بھی زمین کو تو چیرتے ہیں نا بھائی، ہل چلانے میں تو زمین کو چیرتے ہیں. تو بقر کا معنی آتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے. سورت کے اندر تقریباً 40 تک کے لگ بھگ رکوع ہے، لیکن یہ ہے کہ 2 رکوعوں کے اندر 2 رکوع میں بقرہ کا تذکرہ ہے. تو تسمیۃ الکل بسم الجز کی قبیل میں سے یہ تسمیۃ الکل بسم الجز، یعنی 1-2 آئے مسئلہ سمجھ. آئے مسئلہ، جیسے کہ ایک آدمی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اندھا ہے یا کانا ہے، آپ کہتے ہیں کانا آ گیا اور اندھا آ گیا. تو اندھا اور کانا تو صرف اللہ آپ کو بھلا کرے اس کی آنکھوں سے اس کا تعلق ہے، لیکن آپ پورے کو اسی طریقے پر کہتے ہیں. پیٹ ایک آدمی کا بڑا ہے، پیٹ کہتے پیٹو خان آ گیا، پیٹ آ گیا جی، پیٹو خان آ گیا. پیٹ تو یہ ہے، لیکن باقی تو یہی ہے کہ نظراً الی پیٹی ہی، اس کے پیٹ کو دیکھ کر کے سمیت وہ پیٹو خان، آپ نے پیٹو خان اس کا نام رکھا. تو یہ تسمیۃ الکل بسم الجز اس طریقہ پر ہوتا ہے. پورے سورت کا نام بقرہ رکھا. اب مولانا مسئلہ ہے ربط ہے. ربط البقرۃ بما قبلہ موضوع بھی ہو گیا اور وجہ تسمیہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. اور تیسری چیز ہے اللہ کو بھلا کرے کہ ربطها بما قبلہا، ما قبل کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے. تو ربط یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم نطلب منک الصراط المستقیم، اس لیے کہ انشاء طلب پر دلالت کرتا ہے. ہاں ملنگو، انشاء کیا کرتا ہے؟ اہدنا جملہ انشاء یہ ہے، سمجھے، اور انشاء طلب پر دلالت کرتا ہے، سمجھے. اس لیے کہ اضرب زیدن کا معنی یار زید نے مجھے مارا ہے اور میں یہ تباہ کر دے، تو زید کو مار. اضرب زیدن. نطلب منک یا اطلب منک ضرب زیدن، یار زید کی پٹائی تو کر لے. انشاء تو ایجاد معلوم یوجد ہے، وہ طلب ہے. اس لیے انشاء جملہ انشاء یا آنس کے قائل اشرب صدق و کذب صفت نتوان کرد، اس میں صدق و کذب کا مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے ملنگوں میں مذاق کرتا ہوں، یہ میری اصطلاحات ہے جو ہمارے پرانے ساتھی جانتے ہیں، سمجھ رہی میں. اور میرا والد صاحب غریب چرواہا تھا، بکریاں چلاتے، ہم لوگ خانہ بدوش ہے. آیا مسئلہ سمجھو. تو اہدنا کا معنی نطلب منک الصراط المستقیم. اب ہمیں دکھا دیں، ہم تو طلب کر رہے ہیں آپ سے. تو فرمایا آپ نے طلب کیا تھا، میں آپ کو صراط مستقیم دے رہا ہوں. ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے، لے لو. سمجھے. طلب تم الہدایت منی، آپ نے مجھ سے ہدایت طلب کی. فخذوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو مزہ آیا نہیں ہے. ایک یہ سمجھے. دوسرا مسئلہ یہ کہ سورہ فاتحہ کے اندر 3 فرقوں کا تذکرہ ہے، سمجھے. یہود و نصارہ، سمجھے، یہود و نصارہ کا، اور اسی طریقے پر منعم علیہم کا. ان کی تفصیلات یہاں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو آپ یہ کہیں گے کہ ان البقرۃ تفصیل لما اجمل، بولو ان البقرۃ تفصیل لما اجمل. بقرہ، سورہ بقرہ یہ تفصیل ہے ما اجمل، مجمل کے لیے. سورہ اس کے اندر فاتحہ کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے کیا تھا، اس کے اندر مجمل تھا فرق ثلاثہ، سمجھے، یہود نصارہ. اب یہود کی نحوستیں آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ الو کے پٹے کیا ہے، اور نصارہ کی بے وقوفیاں اور ان کی حماقتیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو تفصیل لما اجمل ہے، یہ مجمل کے لیے تفسیر ہے، سمجھنا. اور تیسری چیز وہی ہے کہ نعبدک نخصک بالعبادت ولا نعبد البقرۃ، بقرے کی عبادت نہیں کریں گے، آپ کی عبادت کریں گے، سمجھے. سورہ فاتحہ میں نعبدک نخصک بالعبادت، یہاں پر یہ کہ ولا نعبد غیرک، اور غیر کے اندر ظاہر ہے کہ گائیں بھی ہے، بیل بھی ہے، کسی غیر اللہ اور بیل کی عبادت نہیں کریں گے. باتیں ختم ہو گئی، سمجھتا ہے. اور ایک ربط لفظی، چوتھی بات عرض کر رہا ہوں، ایک آسان ربط ہے آپ کے لیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الذین ضلوا بترک العمل بذالک الکتاب. بولو ضالین الذین ضلوا، سمجھو.
الذین غضب علیہم وظلوا بترک العمل بذالک الکتاب، اس کتاب پر عمل کو ترک کرنے سے ضالین بھی ہو گئے اور مغضوب علیہ بھی ہو گئے، حضرت کے زمانے میں خاص طور پر وہ یہود و نصارہ جو حضرت کے زمانے میں. اس لیے آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، مسلم شریف میں بھی پڑھا ہے، مشکوت کے اندر بھی ہے، سمجھے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکوت میں بھی ہے، کہ جو یہود و نصارہ ان کے نبی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے وہ ان کو بھی مانے اور اپنے کتابوں پر عمل موقوف کرے، ان کو منسوخ سمجھے، محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، یہ سورہ قصص میں آپ کے سامنے آ جائے گا. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا. اور یہاں پر بھی ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، الذین یؤمنون من هذه الامة اور الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک من الامم السابقة من اليہود والنصارى. خلاصہ یہ نکلا کہ چوتھی بات ایک میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ نخصک بالعبادت ولا نعبد البقرۃ کما عبدت البقرۃ بنو اسرائیل وکما عبدت آل عمران النصارى، جیسے کہ نصارہ نے یہ کی. اور ایک معنی آپ سے عرض کر دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الذین غضب علیہم وظلوا بترک العمل بذلک الکتاب، جو اس کتاب پر جو انہوں نے عمل نہیں کیا، ظاہر ہے کہ غضب علیہم خدا کا غضب بھی ہو گیا اور وظلوا اور زال بھی ہو گئے. سمجھتے؟ ہاں منڈیا کچھ بھلا پڑ گیا. اب آپ اس کو پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سمجھ نہیں آ گیا؟ اس کو اس طرح نہیں پڑھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نماز ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دو 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 دو. سمجھتا ہے؟ مغضوب میں نہیں پڑھ رہا ہوں تب بھی نماز آپ کی صحیح، اصل یہی ہے. اور اگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب نماز فاسد ہو جائے گی آپ کی. جس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے مونڈے ہاں، حضرت اقدس حکیم الامت نے وہ خود قاری تھے، بہت بڑے آدمی تھے، دیگر حضرات نے فتویٰ ہمارے علماء کے، لیکن میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس میں نے کہا اس طرح نہ پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جیسے کہ پڑھتے ہیں. تو مصری نے کہا کہ اس طرح نہ پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دال میں اور پھر مغضوب دود دود، اس میں پھر کیا فرق رہے گا؟ بہت پیارا جواب دیا مصری نے مجھے. جامع فاروقی میں اساتذہ تھے یہ لوگ. اس نے کہا کہ دال سے جب ہوگا ولدالین اس میں ترقیق ہوگی، اور ضاد یا دود دود دود، سمجھے، دود اس میں تفخیم ہے. یہی تفخیم بظاہر جاہل آدمی یہ سمجھتا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرماتے ہیں کہ یہ تفخیم اور ترقیق یہی فرق ہے دونوں میں. سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے دیوبندی آپ کو اجازت ہے کہ اصل اگر آپ پڑھ سکتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین، دو نہیں پھر ضم آئے گا. سمجھتے ہیں؟ اور نہیں پڑھ سکتے جو لوگ تو پھر کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضا کی مشابہت ہو تب بھی نماز ہو جائے گی آپ کی. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور آسان سا مسئلہ ہے. یہ جو رضا خانی ہے نا وہ کس کر کے، حالانکہ وہ قاری بھی نہیں ہوتے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بولو
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو دال پڑھتے ہیں، ان سے کہو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ضا پڑھتے تو ہمیں کہتے کہ یہ کوے خور ہے نا، تو ٹھیک ہے ہم تو کوے خور ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اب دیوبندی کہے گا کہ میری بیوی کو مرض چڑھا ہوا ہے، کیسے بیوقوف ہو تم لوگ؟ تو ہم کہیں گے کہ بیوی کو کیا چڑھا ہوا ہے؟ مرض چڑھا ہو، مرض، زواد ہے نا مرض، تو آپ تو زواد پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، مرض چڑھا ہوا ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے؟ بیوی پہ کوئی مرد چڑھا ہوا ہے؟ آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے؟ میں جاتا تھا صبح کو جامع فاروقی سے گھومنے پھرنے، تو بدعتیوں کو پتا تھا کہ یہ دیوبندی ہے، تو بعض نوجوان لڑکے تھے، بہت اچھے لوگ تھے، غریب ہمارے علاقے کے، تو مجھے دیکھ کر کے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ۔ میں گیا ان کے قریب، میں نے کہا یار میری بات تو سن لو، میں کئی دن سے سن رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ کر کے الصلاۃ والسلام یا رسول، میں رسول اللہ ہوں؟ یار آپ مجھے دیکھ کر کے الصلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام یا رسول، میں رسول اللہ ہوں؟ اتنا ہنسا وہ نوجوان تھا اس میں سے جو بڑا تھا مضبوط سا، اتنا ہنسا اتنا ہنسا، کہتے ہیں حضرت جی آپ نے بات سمجھا نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ درود کا انکار کرنے والا پکا بے ایمان کافر ہے، سمجھے؟ پکا بے ایمان کافر ہے، خدا کے بندے، یار درود کا کون انکار کرتا ہے؟ آپ کے خود ساختہ درود کا ہم انکار کرتے ہیں، میں اپنے باپ کا انکار نہیں کرتا، سمجھے؟ لیکن امیر صاحب اٹھ کر کے کہتا ہے کہ مولوی منظور کا باپ میں ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ یار باپ ہی نہیں ہے، الو کا پٹا میں بلوچ ہوں، یہ میرا باپ کہاں سے ہو گیا؟ آئے سمجھے؟ اور خود 18 سال کا، میں 60-70 سال کا ہوں، تو یہ کس طریقے پر اللہ کو بھلا کریے کہ میرا باپ بن گیا؟ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو میں باپ کو، اب یہ اعلان کرتا کہ یہ تو اپنے باپ کو نہیں مانتا، یہ تو حرامی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہو۔ یار میں باپ کو مانتا ہوں لیکن تجھے باپ نہیں مانتا، باپ تو میرا ہے، نیک محمد ہے، تو ہم درود کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کے خود ساختہ درود کو نہیں مانتے۔ خدا کے بندے دونوں باتوں میں فرق تو کرو، سمجھے؟ جیسے کہ ہمارے ساتھی غصے میں آ کر کے کہتے ہیں یہ تبلیغ کو نہیں مانتے، تو اتنا جاہل ہے کہ تبلیغ کو نہیں مانتا، پکا کافر ہے۔ تبلیغ کو مانتے، تیرے جیسے تبلیغی کو نہیں مانتے، ہم لوگوں تبلیغ کو مانتے لیکن تیرے جیسے جاہل تبلیغی کو نہیں مانتے، سمجھے؟ اور سب سے بڑی تبلیغ علماء کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، بلغ یہ تبلیغ ہے، اور نصاب کیا ہے؟ ما انزل الیک، بولو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، خیال کر لینا مولانا سے۔ خیر یہ 4-5 یہ کہ ربط بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا، آپ کو بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ مولانا اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اپنی مراد کو جانتا ہے، سمجھے؟ اور سر بین اللہ و بین عبادہ، اللہ اور بندوں کے درمیان میں ایک راز ہے، یا سر بین اللہ و بین رسولہ، اللہ رسول کو معلوم ہے، باقی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ امیر صاحب جو ہے نا، میں اس پر عاشق ہوں، بولو امیر صاحب اس پر میں عاشق ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب مجھے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پڑھانا ہے 4:30 بجے تک پڑھانا ہے یا 5 بجے تک پڑھانا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ امیر صاحب سے میں کہوں گا کہ یار میں آپ کو اشارہ کر کے میں اللہ آپ کو بھلا کرے اٹھوں گا اور آنکھوں سے اشارہ کروں گا، آپ پھر میرے پاس آ جانا، سمجھے؟ پہلے سے میں کہہ چکا ہوں امیر کو۔ اب 4 بج گئے، 4:30 بج گئے، 5 بج گئے، تو جیسے میں اٹھا تو امیر صاحب کو میں پہلے سے ہم نے طے کیا تھا، امیر صاحب کو میں کہتا بس میں نکل گیا، تو اس کو اشارہ کر دیا کہ جب یہ کہوں گا تو آپ بھی نکلنا، اور آپ کو میں مہمان خانے میں چائے پلاؤں گا۔ آپ میں سے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کیا ہے؟
یا اس کو میں کہتا ہوں کہ جب میں نکلوں گا آپ کو بلانا مقصود ہو، جب بھی مقصود ہو تو میں اس طرح کروں گا، تو آپ مہمان خانہ آنا، ایسے میں نہیں ہے. تو میان عاشق و معشوق و رمزست کرامن کاتبین رہا ہوں خبرنس. عاشق و معشوق کے درمیان میں کچھ اشارات ہوتے ہیں کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلتا. یہ حروف مقطعات ہمارے ابجد کی جو حروف 29 ہے، یہ بھی 29 اسی طرح بھی زمین میں پڑھ چکے ہیں. یہ سر بین اللہ و بین رسولی، اللہ رسول کے درمیان میں ایک سر ہے. اس لیے مفسرین کی دونوں عبارتیں ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ بذالک اور اللہ ورسولہ عالم بمرادہ بذالک. اللہ عالم بمرادہ بذالک اور اللہ ورسولہ عالم بمرادہ بذالک. ایک یہ کہ اللہ کو معلوم ہے صرف، اور دوسرا یہ کہ اللہ رسول کو معلوم ہے. جب رسول کو معلوم ہے تو رسول نے بتایا کیوں نہیں؟ تو جواب یہ کہ ہر چیز بتانے کی نہیں ہے. آپ چھٹے پارے میں پڑھیں گے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. میرا نبی بہت سی چیزیں بیان بھی کرتا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں ان کو نبی بیان نہیں کرتا. نبی کو پتہ بھی ہے لیکن بیان نہیں کرتا. اور وہ وہی الامور التي تتعلق بصفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت کی صفات سے جن کا تعلق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت کی صفات سے جن کا، یعنی یہودی نبی کی صفات کو چھپاتے تھے اور بہت سی چیزیں یہودیوں کی جو احکام شرعیہ سے تعلق نہیں تھا. حضرت نے فرمایا اگر ان کو واضح کر دوں تو ان کی رسوائی ہو جائے گی. حضرت نے ان کی رسوائی کے لیے بتایا نہیں. تو ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی. احکام شرعیہ کو نبی بیان کرتا ہے، ہر چیز کو بیان نہیں کرتا. اور اگر یہ بھی سمجھ میں نہ آ جائے تو بخاری شریف میں آپ نے پڑھا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین من العلم. حفظت عن رسول اللہ وعاءین من العلم، میں نے نبی سے 2 برتن علم کے بھر کر کے ہم نے محفوظ کیا ہے. حفظت عن رسول اللہ وعاءین من العلم اما احدہما فقد وسستہ، ایک برتن تو ہم نے اونڈیل دی ہے لوگوں کے سامنے، وہ سب کچھ ہم نے بتا دیا. واما الاخر، اور دوسرا جو ہے نا اگر اس کو دوسرے کو میں بیان کروں تو لقطع هذا البلعوم، یہ میرا گردن کاٹا جائے گا، لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں. وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ، اگر دوسرے کو میں بیان کر دوں تو لَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، میرے گردن کو اڑا دیں گے. تو اس لیے ان چیزوں کو انہوں نے بیان نہیں کیا. اور صوفیہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دارے وما پنہان زتائے خلق و حاجتہ شنیدن ای عجائب را نمے دارے دو طاقتہ. آپ ہر چیز کو جو ہے نا برداشت نہیں کر سکیں گے. مولوی صاحب مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جب تک آدمی کسی کی اصطلاح سے حقیقت سے واقف نہ ہو نا تو وہ چیز بیان کرنے کی نہیں ہے. یہ جو آپ کے مکتوبات ہیں نا مجدد الفسانی کی، اس کی عربی شیخ عثمان نے کی ہے جو حضرت کے اپنے مرید تھے. اس کی پہلی جلد میں لکھے رأیت اللہ عز و جل فی صورت النساء، میں نے اللہ کو خواتین کی شکل میں دیکھا ہے. فلذلک ملت الیہن ورغبت فیہن، اس لیے عورتوں میں مجھے بڑی دلچسپی ہے. یہ مثال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پہلی جلد میں لکھا ہوا. اب اس کی توجیہات کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ آپ کے مستوی علمی سے زیادہ ہے. ہمارا ایک ساتھی مطالعہ کر رہا تھا، بہت بڑا مفتی مولوی تھا، تو اس کو میں نے اچانک یہ دکھایا. میں نے کہا یار تو یہ کتابیں نہ پڑھ جب تک کہ صوفیہ کی اصطلاح سے تو واقف نہ ہو، خدا کے لیے یہ کام نہ کر. یہ جو غیر مقلدین جو لگے ہوئی ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ غریب بالکل واقف نہیں ہے، اصطلاحات سے واقف نہیں ہے. تو پھر آج میں نے وحدت الوجود کا جو مسئلہ آپ کو بتا دیا، اس کے بعد آپ کو اشکال کیا ہے؟ میں انشاءاللہ اس پر گفتگو بھی کروں گا کہ صوفی اپنے آپ کو غائب کرتا، کہتے بس مجھے خدا نظر آتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ مثال تو میں نے آپ کو دے دی نا. تو ایک مسئلہ یہ کہ یہ حروف مقطعات سر بین اللہ و بین رسولہ، اور ایک یہ کہ اللہ عالم بمرادہ بذالک، اور ایک یہ کہ اللہ و رسولہ عالم بمرادہ. سمجھے؟ اور مقطعات قد قطع اللہ علمہا اما سواہ، اللہ نے اپنے امن سواہ، اپنے ما سوا سے اللہ نے ان کا علم کاٹا ہے. مقطعات قد قطع اللہ علمہا،
اللہ نے ان کے علم کو کاٹا ہے کہ غیر اللہ کو ان کا علم نہیں ہے. قطع اللہ علمہا امن سوا ہو، اپنے ماں سوا سے. اب وہ بات سے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی نہیں، علماء راسخین فی العلم وہ ان کا معنی جانتے ہیں، اور حنفی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جانتے. دونوں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. ان کی تعویل اور ان کی مصداق کو بہت سی چیزیں متشابہات، یہ بھی متشابہات میں سے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ اور راسخین فی العلم جانتے ہیں، یہ امام شافعی. اور ہمارے یہاں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، متشابہات کے مقصد کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. سمجھے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به. اب راسخون مبتدا بنے گا، ہمارا جملہ استئنافیہ شروع ہوگا، اور یقولون آمنا به اس کے لیے خبر بنے گا. تو امام شافعی کے مذہب کے مطابق پھر یہی ہے کہ اللہ علماء جانتے ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانتے. دونوں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. وہ کہتے ہیں جانتے ہیں، ظنی طور پر جانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں جانتے، قطعی طور پر نہیں جانتے. مسئلہ ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جانتے ہیں تو کیا ہے، ظنی طور پر نہیں جانتے، ظنی طور پر جانتے. اور ہم کہتے ہیں کہ قطعی جانتے نہیں ہے تو قطعی طور پر نہیں جانتے. نفی قطعیت کی ہے، اس بات ظنیت کی ہے. تناقض کہاں ہو گیا؟ وہ اس بات کے قائل ہے کہ علماء جانتے ہیں، سمجھے؟ تو وہ اس بات ظنیت کر رہے ہیں، اور ہم نفی جو کر رہے ہیں نفی قطعیت کر رہے ہیں. تو جھگڑا کون سا ہو گیا؟ زید کالا ہے، زید کالا نہیں ہے، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھے؟ زید کالا ہے، پورا بدن اس کا. زید کالا نہیں ہے، دانت اس کے کالے نہیں ہیں. اب اردو سمجھتے. باقی ہے کہ وہ صوفیہ کے ہاں جیسے کہ الف سے اللہ مراد ہے، اور لام سے جبریل مراد ہے، میم سے محمد مراد ہے. اللہ نے جبریل کے ذریعے سے، سمجھے، اللہ نے جبریل کے ذریعے سے محمد کے پاس قرآن کو بھیجا ہے. الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد. یا الف سے اعلیٰ اللہ ہے، اللہ کی نعمت مراد ہے. الحمدللہ علی نعمہ شاملہ و اعلیٰ الکاملہ، شرم تعمیل کے اندر آپ پڑھ چکے. الف سے اعلیٰ اللہ ہے، اللہ کی نعمت مراد ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور لام سے لطف اللہ، اللہ کی مہربانیاں مراد ہے. اور میم سے ملک ہو، اللہ کے ملک اور حکومت مراد ہے. سمجھے؟ تو یہ ظنی چیزیں ہیں جو اس طریقے پر ہوں. اور ایک یہ ہے کہ الف لام میم من اسماء اللہ سبحانہ و تعالی، یہ اللہ کے اسماء اور صفات میں سے ہیں. تو اس لیے اللہ کی صفات، اسماء اور صفات میں سے کوئی 9000 بتاتے ہیں، کوئی 6000 بتاتے ہیں اللہ کی صفات. 700 زبانیں ہیں، 700 زبانوں میں، مختلف زبانوں میں اللہ کا بھلا کریے کہ کیا سے کیا. ان للہ 99 اسما من احصا فقد دخل الجنہ، جو مسلم شریف کی روایت ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو وہ مشہور اسماء ہے، مشہور صفات ہے. وہ مشہور اسماء ہے اور مشہور صفات ہے. ورنہ حضرت اقدس مولانا موسیٰ روحانی البازی نے جیسے 200 تک کا تو نظم کیا ہے. سمجھے؟ حمان اللہ رب العالمین من الآفات جسمانا و دینا، علیم عالم حکم الرشید میسر موزلات السائلین، سمیع سامع حمسا حمیسا وقہار وقاہر قاہرین. سمجھنا؟ 200-300 نام تو انہوں نے جمع کر دی، اور نظم کی حالت میں انہوں نے بیان کیا. یہ ہو گیا، اللہ کا بھلا کریے کہ کیا الف لام. اب آگے چل. ذالک الکتاب، یہ کتاب
ذالک الکتاب، یہ کتاب یا وہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کی شک نہیں ہے، جن سے شک بھی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقین پرہیزگاروں کے لیے، اپنے آپ کو بچانے والوں کے لیے ہدایت رہنمائی والی کتاب ہے۔ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب کی تصدیق کرتے ہیں، غیب کو بھی مانتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور اپنی نمازوں کو درست کر لیتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یا کہو کہ اپنے نمازوں کو درست کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی متقین ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کہ ایمان لاتے بما انزل الیک، آپ پر جو کچھ نازل ہو گیا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے جو کچھ یہ کہ نازل ہے اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ، آخرت ہی پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، آخرت ہی پر، اس لیے کہ وہم یوقنون بالآخرۃ ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت ہی پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ جو فائز ہیں اس ہدایت پر جو اللہ کی طرف سے حاصل شدہ، یہی لوگ ہیں کہ جو کہ فائز ہیں اس ہدایت پر جو اللہ کی جانب سے۔ واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کہ جو کہ کامیاب ہیں۔ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے ذالک، حالانکہ کہیں اللہ کو بلا کر وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، هذا، اور ذالک تو بودھ کے لیے آتا ہے، ذالک تو بودھ کے لیے، تو یہ کتاب تو آپ کے سامنے ہے، اور خود قرآن اس کی تعبیر کر رہا ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہاں پر ذالک اس کو کہہ رہا، تو یہ بچوں والی باتیں ہیں، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اشارۃ الی رتبتہ، یہ قرآن کے رتبہ کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ خود قرآن ہمارے سامنے قریب ہے، لیکن اللہ آپ کو بھلا کرے اس کا رتبہ وہ اتنا عظیم ہے کہ ہم سے دور ہے، سمجھے؟ آپ کے استاد آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ کے استاد اپنے، اور آپ استاد کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں، تو وہ نہیں، یہ تو نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے کہ وہ استاد سلیم اللہ کے سامنے، اللہ مغفرت کامل فرمائے، شیخ سلیم اللہ کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت بڑے آدمی، کسی اور سے میری گفتگو ہو رہی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو بہت بڑے آدمی، وہ حالانکہ شیخ تو یہ ہے، وہ کہہ رہا ہوں، اس کا معنی یہ کہ وہ کہاں، یعنی ہم اس کے رتبے تک پہنچ نہیں سکتے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے کیا مقام ہم کو دیا ہے۔ تو اس طریقے پر کسی چیز کے رتبہ کے، یعنی بود رتبی کہا جاتا ہے، اس کے رتبے کی بود کی طرف کی ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اللہ کا بھلا کریے کہ ذالک انہوں نے لایا۔ آیا سمجھ میں؟ کچھ پہلے بڑھ گیا۔ دوسرا مسئلہ خدا کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ عرب کے ہاں جو چیزیں زبان سے نکلتی ہیں نا، عرب کے ہاں جو چیزیں زبان سے نکلتی، مزہ ما مزہ، جو نکل گیا نا تو وہ بعید شمار ہوتا ہے، جو ابھی تک نکلا نہیں ہے آنے والا ہے وہ قریب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شرح تہذیب کے ایک عبارت ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے، ہم اس کو قریب سمجھتے، ہم ملنگو، اور کیا کہتے ہیں لعل الساعۃ تکون قریبا ملنگو، لعل الساعۃ تکون۔ تو عرب کے ہاں عادت یہ ہے کہ عرب مزہ ما مزہ، جو چیز گزر گئی اس کو بعید کہتے ہیں، اور جو چیز اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آنے والی ہے چاہے 100 سال اس میں، اس کو قریب کہتے ہیں۔ اب ہو گیا الف لام میم، جب آپ نے پڑھا یہ آپ کی زبان سے نکل گیا، یہ بھی کتاب اللہ ہے، اب ذالک اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جو چیز زبان سے نکل گئی سو نکل گئی، یہ دوسرا جواب آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اب مسئلہ اس کے بعد ہوگا مولانا، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے تو پھر یہ مبتدا خبر ہوں گی، اور دوسرا یہ کتاب یا وہ کتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔
آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اب ذالک الکتاب یہ کتاب ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر مبتدا خبر ہوں گے. آپ نے نسبت تامہ کا ترجمہ کر دیا. اور دوسرا ہے کہ ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب فیہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اس صورت کے اندر ذالک الکتاب مبدل منہ اور الکتاب ذالک مبدل منہ الکتاب بدل ذالک معطوف علیہ اور الکتاب عطف بیان سمجھے. یہ بنے گا مبتدا اور لا ریب ثابت فیہ لا ریب ثابت فیہ لا ریب کائن فیہ. لیکن آپ حضرات کو یاد رہنا چاہیے ثبت یثبت تو فعل تام ہے وجد یجد موجود فعل تام ہے حصل یحصل حاصل یہ بھی فعل تام ہے لیکن کان یکون فعل ناقص ہے. لیکن جب عبارت ہم فی کو ثابتوں کے ساتھ متعلق کریں گے وہ تو اس میں اشکال نہیں ہے. کائنوں کے ساتھ تو کائنوں کان یکون یہاں تام ہوتا ہے جہاں مقدر نکالتے. یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا کان یکون تو فعل ناقص ہے نا لیکن جہاں ہم عبارت جار مجرور کائنوں کے ساتھ متعلق کریں گے یہ مولانا کائنوں صاحب یہ ناقص نہیں ہوگا. اس کائنوں کے اندر فاعل نکلے گا اور جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہوگا. اس کو اسم اور خبر کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کائنوں تام ہوگا. اور وہ یکون الدین میں آپ کے سامنے آئے گا کان یکون فعل تام بھی ہوتا ہے ناقص بھی ہوتا ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مولانا ایک ہے لا ریب فیہ اور ایک ہے لا ریب فیہ. لا ریب فیہ نفی جنس کے لیے ہوگا. لا ریب فیہ لا مشبہ بلیس ہوگا. دونوں میں فرق یہ ہے لا نفی جنس وہ نص ہے نفی جنس میں اور نفی افراد میں ظاہر ہے اور لا مشبہ بلیس وہ نفی فرد کے اندر لا مشبہ نفی فرد کے اندر نص ہے اور نفی جنس کے اندر وہ ظاہر ہے اور ترجیح ہمیشہ نص کو ہوتی ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ لا رجل فی الدار ہے اور ایک ہے لا رجل فی الدار. لا رجل فی الدار نفی جنس ہے اور لا رجل فی الدار لا مشبہ بلیس ہے. رجل اس کا اسم ہے اور فی الدار یہ اللہ کا بھلا کریے کہ ثابتاً کائناً حاصلا موجودا مستقراً اس کے لیے خبر بنے گا. آپ سمجھ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور لا نفی جنس کے اندر اللہ کا بھلا کرے لا رجل فی الدار کائنن اب کائناً نہیں ہوگا کائنن. میں نے عرض کیا کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق دونوں میں یہ ہے یہ قرآن نے یہاں لا نفی جنس استعمال کیا. لا نفی جنس وہ نص ہے نفی جنس کے اندر سمجھے. اس کا نص تو جانتے ہیں نا النص ما سیق الکلام لاجلہ جس مقصد کے لیے کلام کو چلاتے ہیں مقصد کچھ یہی ہوتا نا کہ ہم باتیں دو بندوں کا جھگڑا ہے. ایک بندہ کہتے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے. ایک بندہ کہتے کہ سلیم اللہ خان بڑا ماہر ہے. دوسرا کہتے نہیں مولانا بنوری زیادہ ماہر ہے. ایک کہتے سلیم اللہ بڑا عالم ہے اور دوسرا کہتے کہ مولانا بنوری بڑا عالم ہے. ماشاءاللہ یہ دونوں نالائق جو لگے یہ اتنے بڑے ہیں کہ سلیم اللہ اور بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ حکم بن گئے جج بن گئے ان کے علم کا فیصلہ کر رہے. اتنے بڑے ہیں یہ کمینہ. یہ دونوں کی موازنہ کر رہے ہیں مولانا سلیم اللہ خان کے علم کا اور مولانا بنوری کے علم کا موازنہ کر رہے ہیں. سمجھے شرم بھی تو ہمیں آنی چاہیے. تو یہ تو ظاہر ہے اس کا ظاہر ہے کہ سلیم اللہ خان بڑا ہے مولانا بنوری بڑا سلیم اللہ خان بڑا ہے مولانا بنوری یہ ظاہر ہے. نس کیا ہے؟ نس یہ ہے کہ ان کو مرچ لگی ہوئی ہے. جو کہتے ہیں سلیم اللہ بڑا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں سلیم اللہ کا شاگرد ہوں تو میں بڑا ہوں. اور جو کہتا ہے مولانا بنوری بڑا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بنوری کا شاگرد ہوں میں بڑا ہوں. اصل یہ ہے پیچھے. تو النص ما سیق الکلام لاجلہ بولو النص ما سیق الکلام لاجلہ سمجھے. تو نفی جنس لا نفی جنس نفی جنس کے اندر وہ نص ہے اور نفی افراد کے اندر وہ ظاہر ہے. اور لا مشبہ بلیس نفی فرد کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے وہ نص ہے اور نفی جنس کے اندر کیا ہے؟ نفی جنس کے اندر وہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ ظاہر ہے. آپ کے لیے آسان طریقہ ہوگا اس طرح
لا رجل فی الدار جنس کی نفی کر دی. جنس کی نفی افراد کی نفی کو خود بخود مستلزم ہے. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے لا نفی جنس کے اندر لا رجل فی الدار بل رجلان بل رجال، اس کی اجازت نہیں ہے. ارے جنس کی چھٹی کرا دی تو چھٹی ہو گئی، سمجھے. لا رجل فی الدار بل رجلان بل رجال، اس کی اجازت نہیں. لیکن لا مشبہ بالاسم میں اجازت ہے. لا رجل فی الدار بل رجلان بل رجال، اس کی اجازت ہے. اور سمجھ میں آگے نہیں آ گیا؟ ہاں منڈیا. اور یہاں پر لا نفی جنس سے. ابھی مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے. اور پھر آپ لوگ یہ دیکھیں لا ریب ثابت فیہ کائن فیہ، ٹھیک ہے. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے خبر اول بنے گا ذالک الکتاب کے لیے، اور ہدی للمتقین یہ اس کے لیے خبر ثانی بنے گا. یہ خیال کر لینا کہ فیہ کو ثابت کائن، یہ لا کی خبر اول، اور ہدن کو لا کی خبر ثانی، جیسے کسی بھی مولوی صاحب نے کیا، وہ تو بالکل غلط ہے. لا نفی جنس دو خبر چاہتا ہے لیکن دونوں خبروں کی نفی ہوتی ہے، اس لیے ہدن لا کی نفی خبر نہیں ہے. ہدن جو ہے نا یہ اللہ کا بھلا کریے کہ لا ریب فیہ کو مستقل جملہ بنا کر کے ذالک الکتاب کی خبر اول اور ہدن خبر ثانی، یا ہوا ہدن للمتقین آپ نکالیں. اور ملنگو یہ دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے ہو، لا ریب کے اوپر وقف الگ لکھا ہوا اور فیہ کے اوپر الگ، اور اس کے اوپر آپ کے پاس لکھا ہوگا معانقہ، ہے نہیں آپ کے حاشی میں؟ ارے ادھر دے دو. ہاں میم اور عین یہ لکھا ہوا؟ نہیں یہ ہے نا، تو بھی اندھا ہے. یہ ہے معانقہ. موڑے کا بچہ لا ادھر. قرآن جب آپ نے بنگالی برمیوں کے ہاتھ میں دے دیا تو پھر تو یہی اشر کریں گے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس نے میم عین ظالم کے بچے نے لکھا، سمجھے. معانقہ لکھا ہوا نا، سمجھے. معانقہ ٹھیک ہے. اور یہ رسم عثمانی والوں میں تو ہے ہی نہیں، لیکن جن پہ لکھا ہوا تو معانقہ. اور عرب کا جو معانقہ ہوتا ہے وہ دو طرف سے ہوتا ہے. ادھر آ جا. دیکھا آپ نے دو طرف سے ہوا نا. اب آ جاؤ. اب مطلب ہوگا فیہ کو آپ ما قبل کے ساتھ دائیں طرف بھی لگا سکتے، فیہ کو بائیں طرف بھی لگا سکتے. سمجھنا ہے؟ اب ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سمجھتا ہے؟ اب ما قبل کے ساتھ لگا لا ریب فیہ، اور فیہ ثابت کائن حاصل موجود مستقر لا کے لیے خبر بن گئی. سمجھتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب. اب لا ریب لا کی خبر خود محذوف فیہ ہے، لیکن یہ فیہ نہیں ہے، ہم نے لا ریب پر وقف کر دیا. اب ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کچھ بلا بڑھ گیا. اب فیہ کے جو ہاں ہے اس کو ساکن کر کے ہدن والے اس میں متجانس ہیں کے قاعدے سے. اب کیا ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب فیہ ثابت کائن و خبر مقدم بنے گا اور ہدن مبتدا مؤخر بنے گا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ پورا جملہ لا کے لیے خبر، اس کے لیے ذالک الکتاب کے لیے خبر بنے گا، لا کے لیے نہیں. کس کے سمجھ میں آ گیا؟ عرب کیا ہوتا بھی یہی ہے، سمجھے. اس لیے آپ نے وہ جو استن حنانہ ہے نا، استن حنانہ جو کھجور کا تنا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رو پڑے. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب حضرت عائشہ انصاریہ کے غلام نے نبی کے لیے نیا ممبر بنایا تو کھجور کا وہ جو تنا تھا
جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر کے آپ سہارا لگا کر کے اس پر خطبہ دیا کرتے تھے. تو اماں عائشہ انصاریہ ان کا غلام تھا میمون یا باقوم، انہوں نے نیا حضرت نے پیغام بھیجا اور انہوں نے ایک نیا ممبر تیار کیا اور وہ ممبر لا کر کے جب یہاں رکھا گیا تو کھجور کے تنے کو چھوڑا. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی طرف یہ کہ متوجہ ہو گئے، ادھر نئے ممبر کی طرف آ گئے، نئی کرسی پر ممبر پر، تو اس نے رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. اب صحابہ سارے کے سارے حیران ہو گئے کہ کھجور کا تنا فریاد اور زاری کر کے رو رہا. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، سمجھے، رویا. تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کو چھوڑ کر کے جا کر کے فالتزمہ، نبی اس کے ساتھ چمٹ بھی گئے، فاعتنقہ، یہ معانقہ ہے، نبی نے اس سے ادھر سے بھی کان لگائے، ادھر سے بھی لگائے، سینے سے لگایا اس کو. اور سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ یہ معانقہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ معانقہ میں یہی ہے کہ دونوں طرف سے، اب فی ہے ما قبل کے ساتھ بھی لگے گا، ما بعد کے ساتھ بھی لگے گا. ملنگو کچھ پہلے پڑھ گیا. یہی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اس کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے فرمایا آپ کو کیا چاہیے؟ فرمایا آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرا بھرا کر دے اور پورے سال آپ کی کھجور لوگ لے جا کر کے کھاتے رہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چاہیے. فرمایا کہ کیا چاہیے پھر آپ کو؟ تو فرمایا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ قیامت کے دن مجھے بطور ممبر کے استعمال کرو گے، قیامت کے دن بھی میں آپ کی رفاقت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ اور امام بخاری نے کہا بقت علی ما کانت تسمع من ذکر اللہ، مطلب بخاری شریف میں یہ بقت علی ما کانت تسمع من ذکر اللہ، یہ کھجور کا تنا اس لیے رویا کہ محمد کے ذکر، چونکہ ذاکر محمد سے بڑا ذاکر کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے. بقت علی ما کانت تسمع من الذکر، یہ محمد رسول اللہ ذاکر سے ذکر سن رہا تھا اور یہ ذکر اب اس سے کٹ کر کے نئے جب یار ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں، تو اس لیے نئے ممبر کی طرف منتقل ہو گئے، اس نے رونا شروع کر دیا. سمجھتے ہیں؟ استنے اللہ نو از ہجر رسول نالو میں زاد ہم چور باب قل درمیان مجلس وازن چنان کذب آگا گشت اور پیر و جوان در تحیر ماندو اصحاب رسول کس چمینا لستم با ارزتون گفت پیغمبر چی خواہی اے ستون گفت جانم از فراقات گشت خون. مولانا رومی نے اس کو زبردست کھینچا. ارے اوڑ معانہ کا سمجھ میں آگے نہیں آ گیا؟ سمجھے والوں کو یہ ہے جی، یہ چیزیں جب آپ کو اگر معلوم ہو جانے تو اس کا مزہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک جو ہے نا وہ اخص ہے. یہ کیا ہے؟ شک عام ہے اور ریب اس میں اخص ہے. ریب اس قسم کی ہے کہ شک جو انسان کو بے چینی کے اندر ڈال دے، سمجھ دیں. لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. سمجھ. اب سوال یہ ہے کہ شک ہے تبھی تو شاکین موجود ہے. ہاں مرنگو، شک ہے تب تو شاکین موجود ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو شک کرنے والے ہیں، شک کرنے والے تو شک ہے تبھی تو شک کر رہے ہیں نا. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی اس کا مطلب اثر یہی ہے کہ لا ریب فیہ کا معنی لا محل للشک، یہ محل شک نہیں ہے. باقی شک کرنے والے وہ کر رہے ہیں، ان کی اپنی خرابی ہے. دوسرے آپ یہ کہہ دیں کہ یہاں نفی کلام میں خلل کے، ہاں ملنگو، اس کلام کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر کوئی خلل نہیں، یہ محل شک نہیں ہے. باقی جو شک کرنے والے ان کے شک میں شک ہے کہ وہ شک ہی غلط ہے. ارے چینی کے میٹھا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بولو، چینی کے میٹھا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں شک کرنے والے تو بہت ہیں. جن کو یرکان کی بیماری ہوتی ہے چینیوں کو میٹھی نہیں لگتی. تو چینی تو محل شک نہیں ہے، چینی محل شک نہیں ہے، اس کے مٹھاس میں کوئی شک نہیں ہے. شک کرنے والے جو کر رہے ہو تو وہ شک کرنے والے کا قصور ہے. سورج جب طلوع ہوتا ہے، بولو سورج کیا ہے؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہوتا ہے تو سورج کی روشنی میں شک نہیں ہے.
لیکن شک کرنے والے ہیں تو ان کا شک ہی غلط ہے. جو بھینگے ہو یا جیسے کہ اللہ کو کیا ہے چمگادڑ ہو، چمگادڑ کو سورج کچھ بھی نظر نہیں آتا. گر نبینت بروز شب پر چشمے آفتاب راچی گنا. چمگادڑ کو دن میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، نابینا کو دن میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو سورج کی روشنی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شک کرنے والے جو شک کر رہے ہیں، خلاصہ یہ نکلا کہ لا ریب فیہ کا معنی لا محل للشک ہے، یہ محل شک نہیں ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے لا ریب فیہ کا معنی یہ ہے لا ریب فیہ عند اللہ و رسولہ، اللہ رسول کے ہاں اس میں کوئی ریب نہیں ہے. وہی بات بنتی ہے، اللہ رسول کے ہاں کوئی ریب نہیں ہے. اگر یہاں پر ریب کرنے والے تو ان کا اپنا قصور ہے مولانا. لا ریب فیہ اللہ رسول کے ہاں اس میں کچھ بھی نہیں. آپ یہ بتاؤ کہ چاند نے کبھی پاخانہ کیا ہے؟ بولو، چاند نے کبھی پاخانہ کیا ہے؟ چاند سے ٹٹی کی بدبو آئی ہے آپ کو؟ بولو، چاند سے ٹٹی کی بدبو آئی ہے؟ لیکن ہمارے بلوچوں کو آتی ہے. ایک خاتون نے اپنے بچے کا پاخانہ صاف کیا، بولو پاخانہ صاف کیا تو ہاتھ پر پاخانہ لگے، اور لوگوں نے چاند کو دیکھا 30-29 کی جب چاند کو دیکھا تو مغرب کی سائڈ پہ مغرب سے ہوا چل رہی تھی. خاتون نے ابھی پاخانہ صاف کیا بچے کا، تو ایسے دیکھ کر کے کہا کہاں چاند ہے؟ کہا کہ وہ ہے. ایسے دیکھا ادھر سے ہوا ٹکرا گئی اس کے ہاتھ کے ساتھ، ہاتھ پہ پاخانہ لگا ہوا تھا. یہ ہوا مکیف ہو کر کے اس کے ناک پہ پہنچی تو پاخانے کی بدبو کہے چاند اللہ تجھے برکت کرے، لیکن اس دفعہ آپ نے جو ہے ٹٹی کی استنجا بھی نہیں کیا، ایسے آ گئے. بولو اے چاند خدا تجھے مبارک کرے، لیکن اس دفعہ آپ نے ٹٹی بھی نہیں کی ہے، استنجا بھی نہیں کیا، ایسے ہی آپ آ گئے. تو یہ بتاؤ کہ چاند کے اندر بدبو چاند میں ہے یا اپنے ہے؟ یہ بدبو بلوچ کی اپنی ہے. کچھ پہلے پڑھ گیا نہیں پڑھ گیا یہ مولانا. تو ایک یہ ہے کہ لا ریب فیہ کمانا لا محل للشک، لا یہ محل شک. دوسرا لا ریب فیہ عند اللہ و رسولہ. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو نفی ہے یہ نہیں کے معنی میں، یہ نفی نہیں کے معنی میں. لا ترتابوا فیہ، نفی نہیں کے معنی میں لا ترتابوا فیہ. جیسے کہ آپ لا شغار فی الاسلام پڑھتے ہیں تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ شغار کرو نہیں. شغار والا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ نہیں شفقت کے لیے ہوگا، عدم جواز کے لیے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے مولانا. اس کی بات نہیں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، المتقین کو موصوف بنائیں گے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ اللہ کو بھلا کرے معطوف نہ لے والذین یؤمنون بما انزل الیکم وما انزل من قبلکم بالآخرۃ هم یقولون، یہ اس پر معطوف. اور پھر یہ کہ یہ صفت بنیں گے المتقین کے لیے. موصوف صفت جار مجرور متعلق ہوں گے اللہ کو بھلا کرے، یہ ہدن کے ساتھ متعلق ہوں گے. اور آپ سے عرض کر دیا کہ فیہ خبر مقدم اور ہدن مبتدا مؤخر ہو گیا. اللہ کے بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ مسئلہ اللہ کو یہاں. اب سوال یہ کہ جو ہدن للمتقین، حالانکہ ہدن للناس ہے دوسرے، اور الناس یشمل المومن والکافر ہے. ناس تو مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے، اور یہ ہدن للمتقین ہے. آئے مسئلہ سمجھ؟ تو جواب یہ سمجھ لینا، سب سے بہترین جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کا قانون یہ ہے کہ یکتفا باحد الضدین، ایک ضد پر اکتفا کرتا دوسرا خود بخود ہوتا ہے. یکتفا باحد الضدین آپ نے سنا ہوگا سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم باسکم. سرابیل تقیکم الحر، تمہارے جو قمیصیں اور جو تمہارے لباس، تقیکم الحر جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہے، تو ہماری قمیصیں ہمارے لباس تو سردی سے بھی تو بچاتا ہے. سمجھتے ہیں؟ تو اصل یہ ہے کہ سرابیل تقیکم الحر والبرد. سمجھے؟ یا آپ نے سنا ہوگا تولج اللیل فی النار و تولج النار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. اور آگے کیا ہے؟ نہیں، وہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سمجھے؟ بیدک الخیر، تو بیدک الخیر بیدک الشر نہیں ہے. خیر اللہ کے ہاتھ میں، شر نہیں ہے. یہ تو معتزلہ کا مذہب ہے کہ شر اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے.
اور شر کبھی ہے، اور الکبیح لا ينسب الی اللہ ہے، وہ معتزلہ کا مذہب۔ ہمارے ہاں خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے۔ وافعال العباد مخلوقۃ للہ، بندوں کے افعال چاہے خیر ہو یا شر ہو مخلوقۃ للہ، اللہ ان کا خالق ہے۔ یصابون علیہ ان کانت طاعۃ ویعاقبون علیہ ان کانت معصیۃ، شرکائت کا خانہ خراب کیا آپ لوگوں نے۔ تو سرابیل تقیکم الحر والبرد اور بیدک الخیر والشر، یہاں پر بھی ہدی للمتقین وغیرہم، متقین غیر متقین، لہذا ہدی للناس، الناس مومن اور کافر، متقی غیر متقی سب کو شامل ہے، یہ بھی اسی طرح سب کو شامل ہو گئے۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ قاعدہ قرآن میں چلے گا کہ یکتفا بأحد ضدین، ضدین میں سے ایک پر اتفاق کرتے، دوسرے کو حذف کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے پاس بھی تو عقل ہے یا ٹماٹر ہے، کچھ تو نکالو نا۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ ایک اور دوسرا مسئلہ وہی ہے جو متقین کا ذکر کر دیا، غیر متقین کو گول کر دیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ سورج بینا لوگوں کے لیے طلوع ہو گیا، تو بینا لوگ اس سے استفادہ کر سکتے، نابینا نہیں کر سکتے۔ متقین کو اس لیے کہا کہ لأنہم ینتفعون بہ، وہ اس سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نفع حاصل کرتے۔ ارے سورج بینا لوگوں کے لیے طلوع ہوتا ہے تو کیا نابینا لوگوں کے لیے نہیں ہوتا؟ سب کے لیے طلوع ہوتا ہے، بینا ہو یا نابینا ہو، اندھا ہو یا اللہ آپ کو بھلا کرے کہ بینا ہو، سورج سب کے لیے طلوع ہوتا ہے، لیکن اس سے بصارت روشنی حاصل بینا لوگ کرتے ہیں، نابینا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے المتقین کا تذکرہ کر دیا، لأنہم ینتفعون بہ، وہ نفع حاصل کرتے اس سے قرآن پاک سے، ورنہ ہدی للناس وہی ہے۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ یا آپ یہ کہہ دیں کہ غیر متقی ناقص ہے، اور ناقص کیا ہے؟ الناقص بمنزلۃ المعدوم، تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، ناقص کو کبھی معدوم شمار کیا جاتا ہے۔ خیر یہ مسئلہ ہو گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، یومنون بالغیب، غیب ما غاب عنکم، جو آپ سے، من الجنت والنار والملائکۃ والحور العین، یہ سب کے سب غیب ہے مولانا۔ اور غیب کہتے ہیں ما لا یدرک الحس ولا تقتضیہ بداہۃ، حواس سے اس کا ادراک نہ ہو مولانا، حواس سے اس کا ادراک۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ غیب نہیں ہے، علم الغیب نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو جو کچھ بتایا آپ عالم الغیب ہے، تو آپ نے پھر صحابہ کو بتایا تو وہ بھی عالم الغیب، صحابہ نے ہمیں بتایا تو وہ بھی، ہم بھی عالم الغیب بن گئے۔ حضرت کا جو علم ہے وہ حواس ہی پر ہے، اور غیب کہتے کہ ما لا یدرک الحس ولا تقتضی بداہۃ العقول، عقل سے اور حواس سے وہ نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں کہو ما لا یدرک الا بوحی من اللہ، غیب وہ ہے کہ وہی سے جو معلوم ہو جائے، حواس سے۔ اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ حواس سے حاصل ہے، اور اللہ نے جو کچھ بتایا، علم غیب آپ کو بتایا، غیب کی چیزیں اللہ نے، وہ اطلاع الغیب، اخبار الغیب، انباء الغیب، خیال کر لینا ہے، اطلاع الغیب، اخبار الغیب، انباء الغیب، علم غیب اضافی، علم غیب لحوقی، یہ 5 نام ہے اس کے۔ نہیں ہے تو پھر اگر آپ نہیں سمجھتے تو بدماشی سمجھو۔ بریلوی علم غیب کلی کے قائل ہیں، اور ہم علم غیب جزئی کے قائل۔ بولو رضا خانی علم غیب کلی کے قائل ہے، اور آپ لوگ کیا ہیں؟ علم غیب جزئی کے قائل ہیں۔ تو علم غیب جب اللہ کی صفت ہے، جو جب کلی ہو تو وہ یہاں تک مشرک ہے، اور اتنا مشرک تو آپ بھی ہے نا۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھو، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ سالب کلیہ کا سور ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا۔
کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب آپ کہتے کہ نبی جانتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ بعض لوگ جانتے ہیں، وہ بعض نبی ہے، نبی بعض جانتا ہے، تو یہ موجب جزئی ہے، سمجھے؟ یہ ایجاب جزئی ہے، اور ایجاب جزئی سالب کلیہ کی نقیض ہے، تو تم اپنے پاؤں کو خود اکھاڑ رہے ہو۔ علم الغیب علم تفرد بہ اللہ سبحانہ و تعالی، شرح قائد میں کہ اللہ منفرد ہے اس میں، باقی کسی کی کوئی پارٹنرشپ ہے نہیں ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھ، عجیب بات ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کہتے ہم علم الغیب جزئی کے قائل ہیں، تو جزئی مشرک ہو نا تم۔ اور رضا خانی علم الغیب کلی کے قائل ہے، وہ کلی مشرک ہے۔ اور لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ سالب کلی ہے۔ جب سالب کلی ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایجاب جزئی کے آپ بھی قائل ہیں، تو آپ کا سالب کلی ایجاب جزئی سے خود بخود ٹوٹے گا۔ تم یہودیوں کی طرح تو نہ بنو نا، یہودیوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ سالب کلی ہے، اللہ نے کسی بشر کو کوئی کتاب دی نہیں ہے، تو فرمایا من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، یہ ایجاب جزئی ہے۔ موسیٰ کو تم مانتے ہو، بشر نہیں مانتے ہو؟ کہاں موسیٰ کو کتاب ملی تھی؟ نہیں ملی تھی، ملی۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ بعض بشروں کو کتاب ملی، اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ ما انزل علی بشر سالب کلیہ، تو سالب کلیہ کو ایجاب جزئی سے خود توڑتے ہو، تو تم یہودی ہو۔ تو تم لوگ تو یہودی نہ بنو نا۔ اس لیے میں نے عرض کیا وہ اطلاع الغیب، اخبار الغیب، انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اطلاع الغیب، اخبار الغیب، انباء الغیب، علم غیب اضافی، علم غیب لہوکی، علم غیب اضافی، علم غیب لہوکی، یہ اس کے نام ہے، یہ غیب ہے ہی نہیں ہے علم الغیب۔ اگر اللہ کے بتانے سے، اللہ کے بتانے سے آپ عالم الغیب ہے، تو آپ کے بتانے سے پھر صحابہ کیوں عالم الغیب نہیں ہے؟ صحابہ کے بتانے سے تابعین پھر عالم الغیب کیوں نہیں ہے؟ تابعین کے بتانے سے تبع تابعین کیوں عالم الغیب نہیں ہے؟ اس کو اسٹاپ کیوں کراتے ہو؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ان باتوں کی اپنی اصلاح تو کر لو۔ اور پھر کہتے بھی ہیں اللہ محمد رضا خان علم غیب عطائی، اللہ کے بندے علم غیب عطائی تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ آپ کو بتایا آپ نے حواس سے اس کو معلوم کر دیا، سمجھ شریف ہے کہ نہیں ہے؟ تو علم غیب اب رہا نہیں، اس لیے اس کا خیال آپ کو رہے۔ اللہ کی عطا کرنے سے علم غیب اگر یہ ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، سمجھے، تو پھر آپ کے عطا کرنے سے صحابہ عالم الغیب کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کے عطا کرنے سے تابعین کیوں عالم الغیب نہیں ہے؟ اس لیے اس چیز کا خیال رہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، مما رزقناہم ما موصول ہوگا مما ینفقون مما رزقناہم وینفقون مما رزقناہم، کلمۃ ما للعموم، عموم کے لیے، لہذا یہ مال اور علم دونوں کو شامل ہے، چاہے علم یا مال، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، مجاورت کی وجہ سے صلاۃ کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کر یہ متصل ہے، تو پھر اس سے تو مال آپ مراد لیتے ہیں۔ قرآن میں صلاۃ اور زکوٰۃ 32 مقامات پر آئے ہیں، تو امین جڑوے آئے، لیکن صوفیہ اس میں تعمیم کرتے ہیں، تعمیم کر کے مما رزقناہم کلمۃ ما للعموم، لہذا علم اور اسی طریقے پر رزق، علم اور اللہ پر جو کچھ ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی مومن ہے مولانا۔ اور آپ سے عرض کر دوں، مالدار لوگ اللہ کو اس مقام تک نہیں پہنچیں گے جس مقام پہ آپ پہنچیں گے، مالدار لوگ اس مقام پر نہیں پہنچیں گے۔ آپ علم خرچ کریں، اللہ کی بندو کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا، آپ اپنے علم کو خرچ کریں۔ مال خرچ کرنے سے پھر بھی گھٹے گا، علم خرچ کرنے سے اور بڑھے گا۔ اس لیے وعدہ کرو سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کر لے ساتھی، کثرت سے درود پڑھا کریں، اور کثرت سے یہ کہ نمازیں بھی پڑھیں، اور کس کر کے محنت کر لیں۔
سمجھے؟ قرآن کی دعوت کو، قرآن کی تفسیر کو پوری دنیا کے اندر لے کر کے پھیلو، آپ کے علم کے اندر انشاءاللہ قوت اور پختگی پیدا ہوگی۔ میں تو لوسی بن گیا ہوں، لوسی کیا آپ سے بات کرے گا، میں تو لوسی ہوں، جلسوں کا حوالہ ہو گیا۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ لوسی آدمی آپ کو کیا پڑھائے گا؟ رات کو 12:30 1 بجے آئے، سمجھے بھائی، ابھی دوپہر کو بھی آرام نہیں ہوا، اٹھا کر کے لے گئے جلسے برسے کرانے کے لیے، رات کو پھر بھی لے جا رہے، تو لوسی آدمی وہ کیا پڑھائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے؟ لیکن علم میں کما حقو محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ یہ مانا اللہ آپ کو بھلا کرے۔ اب مما رزقنا، ما موصول کی طرف آیت کا ہونا ضروری ہے، مما رزقنا ہمو ہو یا مما رزقنا یا ہو، یہ موصول صلے مل کر کے 4 وجہ متعلق ینفقون کے، ینفقون کا عطف ہے یؤمنون پر، اور یؤمنون صلہ ہے الذین کریم، اور دوسرا الذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ ایمان، میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا، یا تاکید ہے یا دونوں میں تاسیس ہے۔ تاسیس اس طرح، پہلے الذین یؤمنون بالغیب من هذه الامه، اور الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک من الامم السابقه، امم سابقہ، اس وقت تاسیس ہوگی۔ اس وقت کیا ہوگی ملنگو؟ اس وقت تاسیس ہوگی، اور وہ میں نے عرض کے سورہ قصص میں بھی آئے گا، اور بخاری کے اندر الحمدللہ روایت موجود ہے مولانا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے جو کچھ آپ پر نازل ہو گیا، ما کلمۃ ما عموم کے لیے ہے، من وحی جلی او خفی، بولو ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل ہو گیا، من وحی جلی، وحی جلی جیسے قرآن، وحی خفی جیسے کہ حدیث ہے۔ خیال کر لینا مولانا، وہی جلی اور وہی خفی۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے حدیث کا انکار کرنا پکا کافر ہے، چاہے وہ ظفر احمد عثمانی کا بیٹا بھی ہو، پکا کافر ہے۔ یہ ہمارے مولوی لوگ جو ہے نا، جو عام آدمی کے اللہ آپ کو بھلا کرے، اس کے باقی ہے کہ مولانا سفیرات خان صاحب کا پوتا وہ حدیث کا انکار کرے، وہ جاوید غامدی کا بن جائے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے دوسرے مولوی کا، ظفر احمد عثمانی کا بیٹا عمر عثمانی، وہ حدیث کا منکر ہو، لیکن چونکہ وہ تھانوی ہے، عثمانی ہے، اس لیے وہ کافر نہیں، پکا کافر ہے، بے ایمان ہے، مرتد ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ حدیث کا انکار پکا کفر ہے۔ اور ما انزل الیک من وحی جلی او خفی، اور منکرین حدیث کہتے ہیں کیا قرآن ہمیں کافی ہے یا نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے۔ آپ کہتے کافی، کہتے پھر حدیث کی ضرورت کیا؟ آپ کہتے نا کافی ہے، تو آپ کہتے نا کافی، کہتے آپ کافر ہو گئے۔ حسبنا کتاب اللہ، تو خیال کر لینا قرآن ہمیں کافی ہے اصول کلیہ کے اعتبار سے، باقی اس کی تفصیل جو ہے نا، اس طرح صرف قرآن سے کام نہیں چلے گا، اللہ آپ کو بھلا کرے، حدیث بھی اس کی ضرورت ہوگی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کافی ہے، یہ پرویزی لوگ بھی اس بات کے قائل، فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، اور عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ زکوٰۃ کی تفصیلات قرآن میں کہاں ہے؟ یہ تو سوال اس طرح کی بہن ہی، ابا کافی ہے یا نہیں ہے؟ کافی ہے ابا آپ کا، تو امی کی ضرورت کیا؟ تو ابا سے بھی نکلے، پھر ابا کے پیٹ سے نکلے، اور امی کافی ہے نہیں ہے؟ امی اگر یہ کہ کافی ہے تو پھر ابا کی ضرورت کیا؟ اصول کلیہ کے اعتبار سے قرآن کافی ہے، لیکن جزیات کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، اس لیے، اور صاف صاف سی بات ہے، ان علینا بیانہ، سمجھے میں لوں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، ان علینا جمعه فی صدرک، ہم اس کو تیرے سینے میں جمع بھی کر دیں گے، اس لیے کہ قرآن حافظ، نبی سب سے بڑا حافظ ہے، بل وہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، آپ کے سینے میں جمع بھی کریں گے، ثم ان علینا بیانہ، اور اس کی وضاحت بھی ہم کریں گے۔ تو یہ بتاؤ کہ قرآن کو اللہ نے سینے میں جمع کر دیا، قرآن پہنچ گیا، اس کا بیان کدھر گیا جو اللہ نے بیان کیا تھا؟ اس لیے بیان القرآن هو الحدیث، بولو بیان القرآن هو الحدیث، یہی ہے، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے قرآن اتارا کہ لتبین، کہ 23 سال میں آپ اس کو بیان کریں، ما نزل کو۔
انزلنا دفعۃ واحدۃ لوح محفوظ سے سماع دنیا پر آ گیا، لوح محفوظ سے سماع دنیا پر انزلنا. اب لتبین 23 سال تک آپ بیان کریں گے ما نزل، جو 23 سال میں نازل ہوتا رہے گا اس کو 23 سال آپ بیان بھی کریں گے. کچھ بولا پڑ گیا. تو یہ جو حضرت کا وہ بیان اللہ نے جو ذمہ لیا وہ بیان کدھر ہے؟ اور ہم کہتے کہ وہ بیان بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد احادیث. اور پھر کہتے کہ حدیث تو بعد میں وجود میں آ گئی. حدیث بعد میں وجود میں آ گئی. حدیث آپ کو کس سے قرآن آپ کو کس سے پہنچا ہے؟ قرآن آپ کو اللہ کو بھلا کرے صحابہ کے ذریعے سے، تابعین کے ذریعے سے پہنچا، اور وہی حدیثیں بھی ہمیں انہی کے ذریعے سے پہنچی ہیں. تو روات القرآن ہے، روات الحدیث ہے، روات الحدیث ہے، روات القرآن ہے. تو روات القرآن وہی روات حدیث ہے، روات حدیث وہی روات القرآن ہے. تو روات القرآن قرآن کی روایت بیان کرے تو قابل قبول ہے، اور حدیث کی روایت میں ناقابل. یہ کیا ہے؟ روات القرآن ہم روات الحدیث و روات الحدیث ہم روات القرآن. آپ لوگ ہمت کرو، بولو ہمت کرو مولانا، ہمت یہ کرو کہ آپ یہ کہہ دو کہ قرآن کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ قرآن کو میں محفوظ رکھوں گا تغیر و تبدل سے، لیکن حدیث کی کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے. آپ سمجھے؟ وہ کیا ہے آیت؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ. حدیث کی کوئی ذمہ داری نہیں. میں آپ سے پوچھوں گا یہ جو گارنٹی ہے، یہ قرآن کی گارنٹی ہے کہ قرآن محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر، یہ آیت آپ کو کہاں سے پہنچی ہے؟ یہ آیت آپ کو کس کے ذریعے سے پہنچی؟ صحابہ کے ذریعے سے پہنچی. صحابہ اگر حدیث میں تعریف کرتے تو یہ آیت بھی قرآن میں تعریف کی یا اللہ کی طرف سے ہے؟ نہیں، صحابہ نے لایا اس کو یا تبع تابعین نے لایا. تو اب قرآن پر اعتماد کہاں رہا؟ یہ میری شناختی کارڈ ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی؟ جی میں پاکستانی ہوں. کیا پاکستانی شان؟ یہ ہے جی میں پاکستانی. یہ گارنٹی ہے میرے کی میں پاکستانی ہوں، لیکن اس کو کمپیوٹر پہ لگایا کہ یہ جعلی ہے، تو اب میں پاکستانی ثابت ہو گیا. اگر کمپیوٹر پہ یہ جعلی، تو یہ آیت خود جب جعلی یہ صحابہ کے ذریعے سے، تو یہ اللہ کی طرف سے تو ہے ہی نہیں ہے. اگر اس آیت کے بارے میں آپ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ صحابہ نے گڑبڑ نہیں کی، یہ آیت صحابہ نے صحیح پہنچائی، تو ہم کہتے ہیں باقی قرآن بھی صحیح پہنچائے، حدیثیں بھی باقی پہنچائی، اور تابعین اور تبع تابعین اسی طرح میں انہوں نے پہنچائی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم کوئی تبلیغی بیوقوف ہمیں نہ سمجھو کہ اللہ آپ کو بھلا کرے انا نزلنا الذکر کو پیش کریں گے تو ہم خاموش رہیں گے. وہ گارنٹی خود اگر کوئی علیاذ باللہ یہ کہہ دے خود ساختہ ہے تو اس کا جواب کیا بنے گا؟ اس لیے انکار حدیث پکا ارتداد ہے، پکا بے ایمان ہے وہ. سمجھے؟ چاہے وہ حضرت اقدس مولانا سرفراز خان صاحب کا وہ پوتا ہو، یا یہ کہ ظفر احمد عثمانی کا بیٹا عمر عثمانی، جس نے اللہ کو قرآن اس میں لکھی ہے، کیا کہتے ہیں، فقہ القرآن 7-8 جلد میں، پکا مرتد. حضرت تھانوی فرمایا اس جیسا ذہین میں نے نہیں دیکھا. مولانا زکریا نے فرمایا ایسا ذہین میں نے، لیکن پکا بے ایمان ہے. اور یہ جاوید غامدی وغیرہ، سمجھے، یہ سارے کے سارے مرتدین کی جماعت ہے، پکے مرتد. اس لیے اس کا خیال کر. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب آپ کا ان سے واسطہ پڑے تو آپ یہ کر دیں کہ مسائل، موٹے موٹے مسائل، کلمہ پوچھو، نماز پوچھو، یہ کہاں ہے، کوئی جواب اس کا نہیں ہے. باقی مزید آپ بات کریں گے تو پھر وہ بات کو لمبی کر دیتے، ادھر ادھر وہ لے جاتے. کچھ مسائل جو موٹے موٹے، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ پتہ کرو کہ یہ کہاں ہے قرآن میں. آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یؤمنون بما انزل الیک، وحی جلی اور وحی خفی. جو جتنا وحی جلی اور خفی کو جتنا زیادہ جانتا ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا. سمجھے؟ اور جو جتنا زیادہ وحی خفی کو، جلی کو جانتا وہی مومن ہوگا. یؤمنون وحی جلی اور خفی کو. اس لیے علماء سے بڑا کوئی مومن کائنات میں نہیں ہے. تبلیغی کا باپ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. اس مسئلے کو سمجھو. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر انا اعلمکم باللہ حدیث نقل کیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. سب سے بڑا عالم سب سے بڑا مومن ہوتا ہے، اس لیے میں محمد سب سے بڑا مومن ہوں. یہ کتاب الایمان ہے بخاری میں.
چھوٹ آپ اس طریقے پر دیتے ہیں کہ ہر بندہ قرآن کا مفسر بنا ہے اور ہر بندہ اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ علماء کو ذلیل سمجھے، مدارس کو اس طرح ذلیل سمجھے، اس طرح نہ کرنا مولانا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اب قادیانیت خود بخود نکل گئی، بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ينزل بعدک، یہ تو نہیں ہے۔ ما انزل الیک وہ قرآن و سنت ہے، وما انزل من قبلک من التوراۃ والانجیل والکتب الاخری السماویہ، لیکن وما ينزل بعدک تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے قادیانیت کی یہیں سے چھٹی ہے، اور کچھ بلا پڑا۔ اور چونکہ مشرکین مکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے مولانا، وہ آخرت کے قائل نہیں تھے، تو اس لیے فرمایا وہ بیست کے وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت ہی پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ بالآخرت یوقنون کے ساتھ متعلق ہے، یوقنون یجکنون ہے، یوقنون یجکنون، اے کنا یجکنو، بولو اے کنا یجکنو، ایکانا تو یجکنو واو ساکن ما قبل مکسور ما قبل مضموم، لہذا واو کو اس یا ساکن ما قبل مضموم یا کو واو کے ساتھ بدلیں گے، یوقنون ہو گیا۔ اللہ کی بندو کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، یہ مسئلہ اس کو سمجھ۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لینا مولانا، الفاظ شرعیہ کے قانون یہ ہے، الفاظ شرعیہ کو معنی شرعیہ پر محمول کریں گے، اور اس کے بعد دوسرا نمبر عرفیہ پر، عرف، پھر تیسرے نمبر پر لغت ہے۔ صلاۃ کا معنی تحریک الصلوین ہے، لغوی معنی۔ اب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک آدمی اور سورین اس کی حرکت کر رہے، اذا دار الامر بین الامر، اذا دار الامر بین الامر الشرعی، بین الشرعی و بین العرفی یقدم الشرع، شریع کو، اس لیے صلاۃ کا معنی ان الصلاۃ عبارت عن القیام والقراءۃ والرکوع والسجود صلوا کما رأیتمونی، اس لیے صلاۃ کے اللہ کو معنی شرعی کو مقدم رکھا جائے گا۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں ہے، سمجھے؟ جب مسئلہ میں نے عرض کیا کہ کیا ہے، امر شرعی اور امر عرفی اور امر لغوی ان میں دائر ہو تو پھر امر لغوی لغتاً اجازت ہے کہ صلاۃ کا معنی، سمجھتے ہیں؟ سوری ان کو حرکت دے رہا ہے، کہتے ہیں کہ صلاۃ تو اسی کو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ شرعی معنی نہیں ہے، وہ لغوی ہے۔ اور ان المعنی شرعی یقدم علی المعنی، معنی شرعی کو معنی لغوی پر مقدم کیا جائے گا۔ اسی طریقے پر المعنی العرفی یقدم علی المعنی اللغوی، معنی عرفی کو بھی معنی لغوی پر مقدم رکھا جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ زمین کو اللہ نے بساط کہا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، بساط بچھونے اور پھیلا ہوا، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ واللہ لا اجلس علی البساط، واللہ لا اجلس علی البساط، تو اس وقت بساط سے کیا مراد ہوگا؟ بساط سے اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے قالین مراد ہوگا، اور زمین پر اگر کوئی آدمی بیٹھتا تو وہاں نس نہیں ہوگا، حالانکہ ان الارض بساط، زمین بساط ہے لغوی معنی کے اعتبار سے، لیکن معنی عرفی نے کیا کر دیا، ہم نے کیا کر دیا، یعنی اخذنا تمسکنا بالمعنی العرفی، معنی عرفی کو ہم نے لے لیا اور معنی اللہ کا لغوی کو ترک کر دیا۔ خوب سمجھ لو، معنی شرعی، معنی عرفی، معنی لغوی، ان تینوں میں سب سے پہلے کس کو مقدم رکھیں گے؟ معنی شرعی کو مقدم رکھیں گے۔ اس لیے صلاۃ کا معنی تحریک الصلوین نہیں ہوگا کہ اپنے سورین کو حرکت دے دینا کہ ہم نماز پڑھ رہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی پاکی کی، لہذا صابن لے کر کے اپنے آپ کو پاک کرے، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ زکوٰۃ کا معنی شرعی مقدم ہوگا۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ ان الامر اذا دار بین الامر الشرعی بین الشرعی و بین اللغوی و بین العرفی یقدم الشرع، شرع کو مقدم رکھا جائے گا۔ آپ علماء ہیں اس لیے میں یہ زبان آپ سے عرض کر رہا ہوں، لہذا یہ کہہ دینا کہ جی صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ ناچنا، صلاۃ کا لغوی معنی آتا ہے ناچنا، سورین کو حرکت دے دینا۔ الامر اذا دار بین الشرعی و بین العرفی و بین اللغوی یقدم الشرعی، معنی شرعی کو مقدم کیا جائے، اور صلاۃ کا معنی شرعی وہی ہے جو میرے نبی نے تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم تک سب کچھ بتایا، قربان جاؤں محمد تجھ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اڑے منڈے آپ کچھ پہلے پڑھا. دوسرا مسئلہ پھر جب جہاں بین المعنیین عرفی اور لغوی تو وہاں عرفی کو مقدم کر رکھا جائے گا. جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا واللہ جعل لکم الارض بساطا، بساط زمین لغوی اعتبار سے تو بسط ہے. والارض بعد ذلك، والارض بعد ذلك دحاها اے بسطها، وہ آ جائے گا کل کے سبق میں، آ جائے گا پرسوں کے سبق میں آ جائے گا. والارض بعد ذلك دحاها اے بسطها. آپ سمجھ گئے؟ تو زمین بساط ہے لغوی کے اعتبار سے، لیکن معنی شرعی معنی عرفی کے اعتبار سے یہ بساط نہیں ہے. ان العرف قد خصه، عرف نے اس کو اللہ بالتنافی سے قالینوں کے ساتھ اس کو کیا کر دیا، خاص کر دیا. لہذا واللہ لا اجلس علی البساط لو جلس علی الارض لا یحنس، وہاں نس نہیں ہوگا زمین پر بیٹھنے سے، اس لیے کہ ان العرف قد نقل هذا اللفظ الى معنى آخر. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا مولانا؟ عرفی کو سمجھے؟ اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، یہاں بھی صلاۃ کا لغوی معنی نہیں ہوگا، شرعی معنی ہوگا. نماز جنازہ نماز نہ پڑھو، ورنہ صلاۃ کا معنی دعا کے بھی آتا ہے لغوی اعتبار سے. سمجھنا؟ لغوی اعتبار سے صلاۃ کا معنی دعا کے بھی آتا ہے، تو دعا نہیں ہوگی بلکہ نماز جنازہ آپ نہ پڑھے. سمجھنا؟ اور ایک کیا ہے ملنگو، اور کبھی کبھی معنی لغوی بھی مراد لیتے ہیں، جیسے 11ویں پارے میں مسئلہ آئے گا. اس مسئلے کو اللہ کے لیے ذرا ساتھی ضرور خیال کر لینا ملنگو. ہو گیا مولانا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ایک مسئلہ اور سمجھ لینا مولانا، اے علماء کرام، صفت سلبیہ، یہ جہاں صفت سلبیہ جہاں پر آ جائے یعنی یا نفی، وہی سلب ہے نفی. النفی المقصود بھی المدح یکون متضمنا لاثبات کمال ضدہ. کیا عرض کر رہا ہوں؟ النفی المقصود بھی المدح، جس نفی سے مدح مقصود ہو، نفی یکون متضمنا لاثبات کمال ضدہ، اس کی ضد کے کمال کو لیا، ورنہ نفی اور سلب کوئی صفت نہیں ہوتے. یہ عالم ہے، یہ مفسر ہے، یہ محدث ہے، یہ مناظر ہے، یہ فقیہ ہے، یہ مجتہد ہے، یہ قاری ہے، یہ مجتہد ہے. یہ صفات ہے جی. یہ بھڑوا نہیں ہے، یہ بغیرت نہیں، یہ کتا نہیں، یہ خنزیر نہیں ہے، یہ ذلیل نہیں، یہ بےکاری نہیں، یہ صفات ہے. ہاں ملنگو آپ سمجھے؟ اس لیے صفات سلبیہ کا جو رٹ ہے، جس طریقہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے، شرع عقائد کے اندر جو لمبا سا سلسلہ کر دیا، قرآن میں یہ کم ہے. قرآن نے جہاں پر کسی نفی کو اور سلب کو ذکر کیا ہے تو مقصود اس سے اس کی ضد کے کمال مقصود ہے. اب جیسے کہ لا ریب فیہ کا معنی شک نہیں ہے، تو مقصود یہ ہے کہ الکتاب الکامل، کتاب کامل. یا قرآن کہتا ہے کہ وما ربک بظلام للعبید، یا ولا یظلم ربک احدا. اللہ ظلم کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ جب ظلم نہیں کرتا، یہ صفت نہیں ہے، مقصد کامل درجے کا عادل ہے. سب کو زندہ آباد. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ الَّذِي لَا يَمُوتُ. سمجھے؟ یہ نفی ہے، سلب ہے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. مقصد اس سے یہ ہے کہ حی القیوم، حیات کامل اس کے لیے. ہاں ملنگو. اور ویسے بھی اگر آپ لوگوں میں کوئی منطقی ہے کہ صفات سلبیہ قضیہ سالبہ وجود موضوع کا بھی تقاضا نہیں کرتا، چجائے کہ وہ صفت ہو. قضیہ سالبہ کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ ظالم کا بچہ صفت کہاں بنے گا؟ قضیہ سالبہ وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا. اب تو چونکہ علماء ہے اس لیے میں نے اسٹیشن بدلا ہے. کچھ بلا پڑ گیا یہ مولانا. اس لیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اس طریقے پر یہاں پر لا ریب فیہ آ گیا. اصل مقصد یہی ہے کہ متضمن لاثبات کمال ضد ہی، اس کی ضد کے کمال کو ثابت کرنا ہے مولانا. یہ ہو گیا. اس کو بھی ذرا اپنے پاس نوٹ کر لینا بولی صاحب.
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو موصوف ہیں ان صفات کے ساتھ، کائنون علی ھدی من ربہم، جو ہدایت پر اللہ کی جانب سے ہدایت ان کو ملی ہے، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اللہ کا بھلا کریں کہ کامل ہے۔ مولانا اولئک اس میں اشارہ مرفوع محل نہیں، عامل معنوی سے یہ مرفوع محل ہے، اور یہ مضاف کاف کی طرف نہیں ہے، یہ کاف حرف خطاب کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاف نہ مرفوع ہے، نہ منصوب ہے، نہ مجرور ہے۔ بولو، کاف نہ منصوب ہے، نہ مرفوع ہے، نہ مجرور ہے۔ اگر اللہ آپ کا بھلا کرے کاف اگر مجرور ہے تو اولئک کو آپ کہیں گے اولائے، یہ مضاف ہے، اور مبہمات میں ایون وغیرہ سے ہٹ کر کے یہ مبہمات المبہمات لا تضاف، وہ مضاف تو ہوتے نہیں ہے، تو کاف مجرور کیسے آ گیا؟ اگر مرفوع ہے کاف تو رافع کون ہے؟ اور کاف اگر منصوب ہے تو ناصب کون ہے؟ نتیجہ یہ نکلا یہ کہ مرغ دیدم نہ پاؤ نہ پر، نہ روحو نہ شکلو نہ مادر پدر، یہ کاف کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے محل اعراب نہیں ہے۔ محل اعراب اولئک کا ہے، اولائے 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 اولائے، اور اسی اولائے میں ہاں تنبیہ لگاتے ہیں، اول میں ہاں اولائے ہوتا ہے، ہاں لگے گا تو کاف نہیں آئے گا، کاف آئے گا تو ہاں نہیں لگے گا، ہاں اولائے ہوگا تو کاف نہیں ہوگا، ہاں اولائے کا نہیں ہوگا، کاف آ گیا تو ہاں نہیں ہوگا، اور ہاں ہے تو پھر کاف نہیں آئے گا، یا اس گھر میں ابا رہے گا یا ڈبا رہے گا۔ بولو، اس گھر میں کیا بولا نا، یا ابا رہے گا یا اس میں ڈبا رہے گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اور عام طور پر چونکہ یہ اس میں طرد و عکس نہیں ہے، لیکن عام طور پر سمجھ لینا کہ نکرے کے بعد جو جار مجرور آ جائے وہ صفت بنتا ہے، صفت مخصصہ، اور معرفہ کے بعد جو جار مجرور آئے گا وہ صفت موضحہ، صفت موضحہ، صفت موضحہ، وہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے۔ یہاں نکر ہے من ربہم، یہ ہدن کے بعد آ گیا، یہ ہدن تقدیراً مجرور ہے مولانا، اولئک کائنون ثابتون علی ہدن کائن من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان صفات کے ساتھ اللہ ان صفات کے ساتھ جو اولئک سے اشارہ ہے کہ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، اور اللہ الانفاق من الرزق، اور ایمان بما انزل الیک والایمان بما انزل من قبلک، اور وبالیقین بالآخرۃ، ان صفات کے ساتھ جو لوگ موصوف ہیں اللہ کی طرف سے خصوصی ہدایت ان کو مل گئی ہے۔ ہو گیا مولانا؟ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔